السلام علیکم۔ یہ لیکچر ہے میرا اردو کا کلاس 7 کے لیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مثلث حالی سے انتخاب۔ آج ہم کریں گے اس کی تشریح۔ اس کے ٹوٹل 6 بند ہیں، تو یہ اشعار میں نہیں بلکہ بند میں اس کے یہ پوئم ہے۔ اس کا فرسٹ بند ہے: گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک دم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی۔ ٹیگس ہوتا ہے اسپین کا دریا، گنگا بھارت کا دریا ہے، ٹھیک ہے، اور آبی نہ خاکی پانی اور خشکی کی مخلوق۔ اس کی تشریح اس طرح سے کریں گے۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی اسلام کی آمد اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے عظیم انقلاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بند کے آغاز میں کہتے ہیں کہ وادی بطح یعنی مکہ مکرمہ سے اسلام کا آغاز اس طرح ہوا جس طرح گھٹا چاروں طرف چھا جاتی ہے۔ وادی بطح سے ابھرنے والے اسلام کا پیغام یک بہ یک دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا، جس طرح گھٹا سے نکلنے والی کڑک اور دمک دور دور تک پہنچتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کی تعلیمات اور برکات نے چاروں طرف اجالا کیا۔ اسلامی سلطنت وسعتوں کی ہر حد تک پہنچ گئی۔ اگر اسلام کا رعب و دبدبہ ٹیگس تک پہنچا تو اس کے فیض و برکات گنگا تک بھی پھیل گئی۔ جس طرح کالی گھٹا کے بعد بارش برستی ہے تو اس کے اثرات آبی و خاکی پر پڑتے ہیں اور بارش کی ٹھنڈک سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام کی تعلیمات پوری کائنات کے لیے عام ہوئیں۔ اس سے نہ صرف انسانوں نے فیض حاصل کیا بلکہ جانور پرندوں تک نے تحفظ حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ یوں اسلام سے پوری کائنات کو کونا بکونا منور ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا پہلا بند۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے بند کی طرف۔ دوسرا بند اس کا یہ ہے: کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، اگر ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائے توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق، گھر گھر سے آواز حق حق آنے لگی۔ اس کی ہم تشریح اس طرح سے کریں گے کہ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی اسلام کی بدولت آنے والے عظیم انقلاب کو ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو امی کہلواتے تھے، یعنی جنہوں نے دنیاوی ادارے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ الہامی ہدایات کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا میں نور ہدایت کی روشنی عام کر دیا۔ اس کی بدولت اسلام کا چرچا ہونے لگا، اسلام کا انقلاب آفرینی تعلیمات 4 عالم میں پھیل گئی اور جو لوگ بتوں کے پجاری تھے اب ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ یوں عرب و عجم سے بتوں کو نکال دیا گیا۔ دنیا میں جہاں جہاں انسانیت خوف و ہراس، عظیم ظلم و ستم جو ہے وحشت و بربریت کا شکار تھی، اس کی حفاظت کی۔ زمانے میں صرف اور صرف توحید کا چرچا ہوا۔ ایک خدا کے نام کے علاوہ پوجا پاٹ کے تمام نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور گھر گھر سے حق کی آواز آنے لگی۔ اب ہمارا تیسرا جو بند ہے وہ یہ ہے اس پیج پہ: یہ ہے تیسرا بند: ہوا گلگلہ نیکیوں کا بدوں میں، بڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوا آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سے اڑنے سب معبودوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر۔ یہ ہے اس کا تیسرا بند۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے بند کی تشریح کی طرف۔ اسلام کے زیر اثر برائی پر فخر کرنے والے نیک کاروں کی فہرست شامل ہے۔ اس طرح کفر کی سرحدیں بری طرح ٹوٹنے اور بکھرنے لگی۔ اسلام نے کفر کی بنیاد پر قائم کیسر و کسریٰ کے محلات گرا دیے۔ آتش قدوں میں جلنے والی کفر و شرک کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرد کر دیا۔ اس طرح جو لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، ان کے منفی تصورات خاک میں اڑ گئے۔ بت پرستی، آتش پرستی، ستارہ پرستی، منفی تصورات ختم ہو گئے۔ جگہ جگہ ہونے والی پوجا پاٹ نے خانہ کعبہ میں ایک خدا کی عبادت کا اندازہ اور رنگ اختیار کیا۔ اس طرح ایک کعبہ کے گرد دنیا کا ہر فرد اپنی حاجات اور عبادات کی تکمیل کے لیے جمع ہو گیا، حق چھا گیا اور باطل مٹ گیا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے بند کی طرف، جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے: ہر ایک میں کدے سے برا جا کے ساگر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر۔
گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ یہ ہے اس کا چوتھا بند۔ چوتھے بند میں کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ اس بند میں مولانا الطاف حسین علی مسلمانوں کے عروج و بلندی اور عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان علم و فضل، علم و ہنر میں بھی بے مثال اور یکتا تھے۔ علم کے حصول کے لیے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا، ہر علمی ادارے سے جا کر فیض حاصل کیا۔ جس طرح پروانہ روشنی کی تلاش کرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کو جہاں جہاں سے علم و ہنر کی خبر ملی، انہوں نے وہاں سے اکتساب حاصل کیا۔ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو گرہ سے باندھ لیا کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے عرب و عجم میں اپنی فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑے، علم کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے بند نمبر 5 کی طرف۔ بند نمبر 5 ہمارے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہر ایک علم حکمت فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا بند نمبر 5۔ بند نمبر 5 میں تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اپنے ماضی میں مسلمانوں نے علم و فنون کی ہر قدر و منزلت کو جو ہے وہ ہے قدر و منزلت کو چھو لیا۔ علم کی ہر طب، سائنس، معاشرت، ریاضی، کیمیا، حیاتیات، نجوم رمل میں کامیابی حاصل کی۔ نہ صرف علم بلکہ ہر کام میں سب سے آگے تھے۔ زراعت و کاشتکاری میں بے مثل و یکتا تھے۔ سیر و سیاحت میں زمانے بھر میں نام پیدا کیا۔ مساجد، مدارس، سماجی اداروں کی صورت میں ہر ملک میں ان کی عمارتیں جو ہیں وہ آج بھی قائم ہیں۔ دنیا کی ہر قوم جو ہے وہ مسلمانوں سے تجارت کے اصول سیکھے۔ پوری قوم میں دنیا نے مسلمانوں سے تجارت کے طریقے سیکھے۔ گویا زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کے کارنامے اپنی مثال آپ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے لاسٹ بند کی طرف۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصطفیٰ، دو طرفہ درختوں کا سایہ، برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائے مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ اس شعر میں کہتا ہے، اس آخری شاعر میں بند مولانا الطاف حسین علی مسلمانوں کے ماضی کے شاندار کارنامے کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو دور دراز کے ممالک کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کو وسیع کیا تو وہاں ترقی و خوشحالی کے کارنامے بھی سر انجام دیے۔ ہموار سڑکیں بنائیں، راستوں کو رکاوٹوں اور مشکلات سے صاف کیا، سڑکوں کے دونوں اطراف میں سایہ کے لیے برابر درختوں کو لگایا اور دور دراز کی منزلوں کے لیے راستوں میں مسافروں کے پانی پینے کے لیے کنویں بنائے۔ مسلمانوں نے علم و ہنر میں دنیا میں امامت کا فریضہ انجام دیا، زندگی ہر شعبے میں کامیابی، ترقی اور خوشحالی کے اقدامات کیے۔ مسلمانوں سے پھر دنیا نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا۔ آج دوسری اقوام میں جو اخلاق و کردار نظر آ رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ یہ ہے بیٹے آپ کا آج کا لیکچر، آپ نے بہت اچھے سے لرن کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔